اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں مجھے گھریلو کام کاج کے لیے ایک معاون خاتون کی اشد ضرورت تھی۔ عید قریب تھی، گھر کے کاموں کے لیے خاص طور پہ ملازمہ درکار تھی۔ اسی پریشانی میں بیٹھی ایک دن دعا کر رہی تھی کہ دروازے پر بیل بجی۔ در کھولا تو سامنے ایک بوڑھی عورت کو پایا۔ وہ اتنی تھکی ہوئی اور خستہ حال تھی کہ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، بڑی بھی اندر آ جاؤ۔ میرا مطلب تھا کہ اسے کھانا دے دوں اور کچھ رقم بھی، کیونکہ وہ فاقہ زدہ اور کمزور لگ رہی تھی، کپڑے بھی میلے اور بوسیدہ تھے۔ جب میں نے اسے برآمدے میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئی اور بولی، دھیرانی، مجھ کو خیرات نہ چاہیے، کام چاہیے۔ اماں، اس عمر میں تم کون سا کام کرو گی؟ جو کہو گی کر دوں گی، مجھے سب کام آتا ہے۔ کہیں پہلے کام کیا ہے؟ نہیں، گاؤں سے سیدھی آ رہی ہوں، پہلا در تمہارا کھٹکایا ہے۔ میرا گھر دیکھ رہی ہو کتنا بڑا ہے، جھاڑو پونچھے کے علاوہ گھر کے اور بھی کام کروانے ہیں، برتن اور کپڑے دھونے ہوں گے، کھانا بنانا۔ یہ کوئی نوجوان عورت ہی کر سکتی ہے بیٹی، میں یہ کام کر سکتی ہوں، دیہاتی عورت ہوں، میں نے بہت سخت کام کیے ہیں۔ بی بی، ہم سخت جان لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے اصرار پر جان لیا کہ یہ بے حد ضرورت مند ہے، تبھی کہا، اماں ٹھیک ہے، تم کھانا کھا لو، کچھ دیر آرام کر لو، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے کیا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے جو اس عمر میں کام کو نکلی ہو؟ سب ہیں، مگر یہ ایک لمبی اور بڑی کہانی ہے، کبھی بتاؤں گی۔ خیر، اس کی خستہ حال کو دیکھتے ہوئے مزید سوالات نہ کیے، اسے کھانا دیا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ یہ میری نند شکیلہ کا فون تھا۔ اس نے کہا، بھابھی، آپ کو ملازمہ کی ضرورت تھی، وزیرن کو میں نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اچھی عورت ہے، سگھڑ ہے اور کام بھی بہت کرتی ہے، اپنا باقی کا حال یہ تم کو خود بتا دے گی۔ میں نے ماں جی سے پوچھا، کون سے گاؤں سے آئی ہو؟ حیدرآباد کیسے پہنچی؟ وہاں کہاں قیام کیا تھا؟ وہ بتانے لگی، میں پنجاب کے ایک گاؤں منڈی سے ہوں اور حیدرآباد میں ایک صاحب کے گھر قیام تھا۔ اس کی بیوی شکیلہ ہے، شکیلہ بی بی نے ہی آپ کا پتہ لکھ کر مجھے دیا تھا، کیونکہ وہاں میری جان کو خطرہ تھا۔ میں نے آپ کا گھر بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے۔ میری نند کے گھر رہنے سے تمہاری جان کو کیا خطرہ تھا، مجھے بھی تو بتاؤ۔ تبھی اس نے اپنی داستانِ غم سنائی۔ منڈی نامی دیہات میں وزیرن کے شوہر تمیز دار کی چند بیگھے زمین تھی، اسی باعث دن رات کی محنت کے بعد 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر میسر آ جاتی تھی۔ تمیز دار کا کام کھیتی باڑی کرنا اور مویشی پالنا تھا، اور وہ بھی اس کام میں اپنے خاوند کی مدد کرتی تھی۔ پہلے ان کے پاس صرف 3 بیگھے زمین تھی، محنت مشقت کر کے اور مویشیوں کے کارن پائی پائی جوڑ کر 3 بیگھے اور خرید لی۔ جب سے یہ کنبہ 6 بیگھے کا مالک بن بیٹھا، وزیرن بڑی بھوگن کے نام سے کہلانے لگی۔ اب وہ کھیتوں میں کام کرنے کے بجائے اپنے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر بیٹی کے جہیز کی چادریں کاٹتی رہتی تھی۔ تمیز دار نے بھی اپنی مدد کے لیے ایک چاکر بیلی رکھ لیا تھا۔ یہ غریب اور یتیم سا لڑکا تھا، بہت کمزور، 2 وقت کی روٹی بوری گندم کے عوض 2 دن تمام دن ان کے کھیتوں میں کام پر جتا رہتا۔ وزیرن کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ دیہات میں ریت رواجوں کے باعث شادی کرنا اور گھر بسانا ایک مشکل امر ہوتا ہے۔ بڑے لڑکے کی شادی اس نے بڑی بیٹی کے بدلے میں کر دی اور چھوٹے لڑکے شاکر کے بدلے میں چھوٹی لڑکی شہانہ کا رشتہ پکا کر دیا۔ سبھی دیہاتی جانتے ہیں کہ بچوں کے رشتوں کی خاطر بدلے کی اس رسم کو وٹا سٹا کہتے ہیں۔ جس وقت تمیز دار نے اپنی چھوٹی لڑکی کا رشتہ اس کے ماموں زادہ سے پکا کیا، وہ 24 برس کا اور شہانہ محض 10 برس کی تھی۔
شاکر البتہ جوان تھا، لہٰذا باپ نے 2 بیگھے زمین اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تیری ملکیت ہے، اب تم اس میں بوائی کرو، فصل کاٹو، یہ محنت تم نے اسی وجہ سے کرنا ہے کہ تمہارا گھر بسانا ہے۔ 2 بیگھے اس نے بڑے لڑکے مشکور کو بھی دیے اور باقی کے 2 اپنے پاس رکھ لیے۔ اس طرح تمیزدار نے اپنے کام بھی ہلکا کر لیا اور بیٹوں کا دل بھی جیت لیا۔ وزیرن نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا لڑکا شاکر کھیتی کے کام میں جی نہیں لگاتا اور سستی کرتا ہے۔ تبھی وہ اپنے بھائی سے اصرار کرنے لگی کہ وہ بیٹی کی رخصتی دے دے تاکہ شاکر کام میں دل لگائے۔ اب شاکر 22 سال کا جوان تھا۔ جب بھاری قدموں کے ساتھ زمین پہ چلتا تو ماں کے ساتھ دھرتی کا دل بھی دہلتا تھا۔ وزیروں کا خیال تھا کہ شاکر کی عمر اب ایسی ہے جب تک اس کے لیے عورت گھر میں نہ لائے گی وہ کمانے میں جی نہ لگائے گا۔ وہ شوہر کے پیچھے پڑ گئی کہ جلد ہی اس بے تکمیل کو کھونٹے سے باندھو، ایسا نہ ہو کہ یہ بے لگام عمر کے تقاضوں سے بے قابو ہو جائے۔ ادھر شاکر کے حصے کے 2 بیگھے اجڑے پڑے تھے۔ وہ بے دلی سے کام کرتا، زمین کو وقت پہ پانی نہ ملے تو کیا فصل دے گی۔ تمیزدار بھی بیٹے کی شادی کرنے کا آرزو مند تھا۔ وہ مشکل یہ تھی کہ شہانہ ابھی بہت چھوٹی تھی اور جب تک وہ سن بلوغت کو نہ پہنچ جاتی اس کے سسرال والے اسے کیسے بیاہ کر لے جا سکتے تھے۔ بیوی کے کہنے سے تمیزدار شاکر کے ہونے والے سسر کے پاس گیا، اس سے التجا کی کہ وہ اپنی بیٹی زبیدہ کو شاکر سے ابھی بیاہ دے اور ان کو مہلت دے دے کہ جب شہانہ شادی کے لائق ہو جائے تو وہ ان کی امانت ان کے حوالے کر دے گا۔ تھوڑی سی کشمکش کے بعد زبیدہ کا باپ مان گیا کیونکہ وزیرن اس کی سکی بہن بھی تھی۔ اس نے شادی کی تاریخ دے دی۔ طے یہ پایا کہ 3 سال بعد وہ شہانہ کو بہو بنا کر لے آئے گا، مگر اپنی بیٹی زبیدہ کا بیاہ کر ابھی شاکر سے کر دے گا۔ شاکر کی شادی زبیدہ سے ہو گئی۔ اس کا گھر بس گیا اور دل بھی آباد ہو گیا۔ وہ پورے ذوق شوق کے ساتھ زمین کی آبیاری میں مصروف ہو گیا۔ فصل اتنی اچھی ہوئی کہ تمیزدار کی بانجھیں خوشی سے کھل گئیں۔ 3 سال میں ہی انہوں نے 2 بیگھے اور خرید لیے۔ اب تمیزدار اور وزیرن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ جہاں حالات کے دباؤ میں عورت وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے، اولاد کی خوشیاں اور خوشحالی مرد کو پھر سے جوان کر دیتی ہے۔ اب تمیزدار بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگا تھا۔ جب وہ جوان بہوؤں اور بیٹوں کو سرخوشی کے احساس سے مدہوش پاتا، اس کا جی چاہتا کہ وزیرن کی جگہ کسی کم عمر عورت سے شادی کر لے تو زندگی کا مزہ آ جائے۔ جوانی تو غربت کے بوجھ تلے کراہتے گزری۔ دیہاتیوں میں بھی غربت کے باعث اکثر دوسری شادی کا رواج ہوتا ہے۔ اس طرح کہ اگر لڑکیاں زیادہ ہوں تو ان کے بدلے میں دے کر باپ یا بھائی اپنے لیے دوسری بیوی لے آتے ہیں۔ مگر تمیزدار کے تو 2 ہی لڑکیاں تھیں اور دونوں اپنی بھابھیوں کے بدلے میں جانی تھیں۔ اب تمیزدار بغیر وٹے کے دوسری عورت کیسے گھر لا سکتا تھا؟ اس نے اپنی الجھن کا وزیرن سے ذکر کیا تو وہ گم سم رہ گئی۔ سوتن کے آنے کا اسے اتنا غم نہ ہوتا جتنا ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس کے شوہر نے دوسری شادی کا پکا ارادہ کر لیا تو کہیں سمدھی سے کیے معاہدے سے نہ مکر جائے۔ وہ شاکر کی بیوی کو گھر لے آیا تھا مگر بدلے کے رشتے کے طور پہ شہانہ ابھی تک اس کے بھائی کے گھر بہو بن کر نہیں گئی تھی۔ اب اگر تمیزدار دوسری بیٹی کو اپنے بدلے میں دے کر نئی بیوی لے آیا تو شاکر کا گھر اجڑ جائے گا۔ اس عورت کو تو اپنا ہی اپنا ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کا بھی گھر اجڑتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا تمیزدار کی نیت بدلتی دکھائی دیتی ہے۔ اگر وعدے کے مطابق شہانہ کا ہاتھ زبیدہ کے بھائی کے ہاتھ میں نہ دیا گیا تو یقیناً شاکر کا سسرال بھی اپنی بیٹی کو واپس لے جائے گا، جبکہ اب تک شاکر اور زبیدہ کے 3 پیارے پیارے بچے بھی تھے۔ یہ ظلم تھا۔
جو تمیزدار سب پہ ڈھانا چاہتا تھا۔ وزیرن نے اپنے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کو شوہر کے ارادے سے آگاہ کیا اور بھائی کو کہلا بھیجا کہ جلد تم برادری کے مردوں کو لے آؤ اور شاہانہ کی رخصتی کی تاریخ لے لو، ورنہ سمجھ لو کہ بیٹی لڑکی ہاتھ سے گئی۔ بہن کا پیغام ملتے ہی شاکر کا سسر بھاگا بھاگا آیا اور شاہانہ کو بہو بنا کر لے جانے کی تاریخ مانگی۔ تمیزدار آنا فانی کرنے لگا۔ تبھی بیٹوں اور بہوؤں اور بیوی نے مل کر شوہر کو سمجھایا کہ جب ماموں نے زبیدہ کو دے دیا ہے اور بدلے میں تم شاہانہ کو دینا قبول کر چکے ہو تو اب دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وزیرن کا شوہر اس وقت تو مجبور ہو گیا اور تاریخ دے دی، مگر سالے کے جاتے ہی بیوی پر برس پڑا، تم نے اپنے بھائی کو سندھیا کیوں بھیجا؟ میں نے 3 برس پہلے شاہانہ کو بیاہ دینے کی مہلت لی تھی، یہ پہلے ہی تاریخ لینے کیسے آ گیا؟ میں یہ شادی نہ ہونے دوں گا۔ بیوی بولی، شاہانہ کے بھائی جوان ہو چکے ہیں، اب میں اتنی کمزور نہیں رہی کہ تم زبان سے نہیں پھر سکتے۔ اگر تجھ کو نورن جٹی سے دوسری شادی کی اتنی جلدی ہے تو بے شک اس کو بیاہ کر لے آ، اس کے بدلے اپنی زمین کے اس وارثوں کو دے دے یا بیل دے دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر شاہانہ میرے بھتیجے کی منگیتر ہے، تم بددیانتی کر کے میرے بیٹے کا گھر نہیں اجاڑ سکتے اور نہ ہی کبھی اپنی بیٹی کو تیرے بیاہ کے بدلے میں دوں گی۔ بیوی کی بات سن کر وہ غصے سے بولا اور گھر سے نکل گیا۔ مقررہ تاریخ پہ بارات آ گئی۔ شاہانہ کو ماموں اور بھابھیوں نے دلہن بنایا۔ بھائی مہمانوں کا سواگت کرنے لگے۔ زبیدہ نے شکرانے کے نفل پڑھے اور اس کے بدلے کی لڑکی اس کے بھائی کے حوالے کی جا رہی تھی، سو اس کا گھر بھی اجڑنے سے بچ گیا تھا۔ باراتیوں نے کھانا کھا لیا اور جب شادی کی رسموں کے لیے دلہن نے اس کمرے کی دہلیز پہ قدم رکھا جہاں دلہن بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تمیزدار چلا رہا تھا، گالیاں بک رہا تھا، اور تم لوگ نکلو میرے گھر سے، میں اپنی بیٹی تم لوگوں کے حوالے نہ کروں گا۔ سب ہکا بکا رہ گئے، تم نکلو میرے گھر سے۔ سمجھے کہ یہ لڑکی کے والد کا دماغ چل گیا ہے، رنگ میں بھنگ پڑ گیا۔ باراتی اپنا سا منہ لے کر رخصت ہو گئے۔ شاہانہ کے بھائی بھی دم بخودہ رہ گئے، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ باپ کو کیا ہو گیا ہے۔ چند روز تمیزدار گھر والوں سے ناراض رہا، انہوں نے بھی اسے گھاس نہ ڈالی۔ آخر ایک دن شاہانہ کو روتے دیکھ کر اس کے دل نے اسے مجرم قرار دیا، ضمیر نے شرمندہ کیا۔ اس نے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے اپنے ماموں سے کہو آ کر بہو بیاہ لے جائے، مگر میں شادی میں نہ بیٹھوں گا، تم لوگ اپنی خوشیاں پوری کرو، میری خوشی کی کوئی بات نہیں۔ دوسری بار شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، لڑکے کو دلہا بنایا گیا، مولوی صاحب ساتھ چلے، پھر سے شاہانہ کو دلہن بنایا گیا۔ بارات آ گئی۔ بہن بھائی کا معاملہ تھا، وزیرن بہن تھی اور دلہے کا بھائی اس کا سگا بھائی، اس کا خفکی کسی کا خیال نہ تھا۔ عین نکاح کے وقت دلہن کا باپ آ گیا، اس نے آتے ہی شور مچایا، یہ شادی بغیر کے ولی کے کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں دلہن کا باپ زندہ ہوں، لڑکی کی رخصتی میں ہرگز نہ دوں گا جب تک میری شرط پوری نہ ہوگی۔ شرط بتاؤ، دلہے کے باپ نے آگے بڑھ کر کہا، اگر تم شاہانہ کو بہو بنا کر لے جانا چاہتے ہو تو میری شادی نورن جٹی سے کروانی ہوگی، وہ بدلے میں لڑکی مانگتے ہیں، نورن کے بھائی کا گھر بسانے کے لیے تم اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دے کر میری خوشی پوری کرو۔ میں نے شاہانہ کے بدلے زبیدہ دی، اب میں اپنی بہن کے اوپر سوتن لانے کو اپنی دوسری بیٹی نورن کے بھائی کے نکاح میں دے دوں، یہ کیسی شرط ہے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ سالے نے بہنوئی سے ترش لہجے میں کہا، ٹھیک ہے اگر میری شرط پوری نہیں کر سکتے تو بارات واپس لے جاؤ، میں شاہانہ کا رشتہ تم کو دینے سے انکاری ہوں۔ شاہانہ گھونگھٹ میں اپنی قسمت کو روتی رہ گئی اور بارات واپس چلی گئی۔ دلہا جاتے وقت یہ کہہ گیا، پھپھا تمیزدار سن لو، تم نے دوبارہ ہماری بے عزتی کی ہے، اب ہم تم کو دیکھ لیں گے، میرا نام بھی حمید نہیں،
चंद दिन तक घर में मौत का समा रहा। शहाना तो पत्थर की मूरत बन गई, मगर पत्थर के अंदर दो आतिश फशां दहक उठा था, इसका लावा अभी उमड़ने को बाकी था। हमीद ने शहाना के पास अपनी छोटी बहन के ज़रिए पैगाम भेजा कि बता, तेरी क्या मर्ज़ी है, अगर तू तैयार है तो रात को हम नहर के उधर तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा, नहीं आओगी तो फिर हम जाएं और तेरे बाप जाने। मैं ज़रूर आऊँगी। शहाना ने जवाब भेजा, तुम्हारी दुल्हन हूँ, तुम्हारी दुल्हन रहूँगी। आधी रात को जब सारे घर वाले लहाफों में दबे सो रहे थे, शहाना दबे कदमों घर से बाहर निकल आई। वो सर्दी से थर थर काँप रही थी, मगर सर पे इश्क की गर्मी सवार थी। वो एक अच्छी तैराक थी। नदी के ठंडे पानी में कूद गई और तैरती हुई इस पार उतर गई जहाँ किनारे पर हमीद इसका मुंतज़िर था। सुबह की पहली किरण के साथ ही तमीज़दार की आंख खुल गई। शहाना की चारपाई खाली देकर इसका माथा ठोंक गया। कदमों के निशान घर की दहलीज पार कर चुके थे। ये नकुश नदी के किनारे ख़त्म हुए। वो समझ गया कि नदी के इस पार आने वाला हमीद ही हो सकता है। वो गुस्से में भड़क गया जब भाइयों को ये मालूम हुआ कि रात की तारीकी में इनकी बहन अपने मंगेतर के साथ निकल भागी, तो वो भी अपने बाप के हमनवा हो गए। इन्हें बहन से ये उम्मीद ना थी कि वह इनको यूं बदनाम रुसवा कर जाएगी। इसी वक्त शाकर ने कसम खाई कि हमीद से इस हरकत का ज़रूर बदला लूँगा और बाप की बेइज्जती का कर्ज चुका दूँगा। इसने बच्चे ज़ुबैदा से छीन कर अपनी माँ के हवाले किए और बीवी को यह कहकर मेके रवाना कर दिया कि बाप से कहना हमारी बेटी को संभाल, हम अपनी बेटी संभालने आ रहे हैं। एक हफ़्ता भी ना गुजरा था, किसी बाइस हमीद को पुलिस ले गई और इसे जेल हो गई। शहाना अपने बूढ़े सास ससुर के पास थी। ये रात का वक्त था जब शाकर अपने दो साथियों के हमरा हमीद के घर में दाखिल हुआ। शहाना की आंख खुल गई। वो बरामदे में निकली और खिड़की से पुकारने लगी, मामू मुझे बचाना, ये जालिम लोग उजाड़ने आ गए हैं। मामू ने भांजे को ललकारा, शाकर वहाँ से ही ठहर जा, खबरदार मेरी बहू की तरफ कदम ना बढ़ाना। तुम मर्द लोग हो तो इसे उठा कर ले जाने के बजाय मेरी तरफ आओ। मामू कमज़ोर और बूढ़ा था और अकेला भी था। भांजा जवान था, इसके हाथ में छुरा और मदद को साथी हम राकिब थे। मज़ाहमत जो हुई, पल भर ही में ही शहाना के ससुर का काम तमाम हो गया। वो चीखती चलाती रही, मगर भाई ने बहन का मुंह बांधा और इसको घोड़े पर डालकर वापस घर ले आया। हमीद बेचारा जेल की सलाखों के पीछे ज़मानत का मुंतज़िर था। इस पर लंबरदार के बकरे चुराने का इल्ज़ाम था। इसको खबर ना थी कि इसकी दुनिया लुट चुकी है। शहाना को तो ये वापस ले आए थे। अब बाप और भाइयों को दो मसले दरपेश थे। एक शहाना की हमीद से मोहब्बत जो इसको घर वापस जाने पे मजबूर किए हुए थी। दोम हमीद के बाप का कत्ल जिसकी लाजमी सज़ा मौत थी। तमीज़दार ने बेटे से कहा, लड़की को लेकर सिंध की तरफ निकल जा। यहाँ अगर शहाना ने पुलिस में हमारे ख़िलाफ़ बयान दे दिया तो हम मारे जाएंगे। भाई बहन और मामू को लेकर हैदराबाद आ गया। इसके अलावा इसके पास इलाके के लंबरदार की चिट्ठी थी जो शकीला के शोहर के नाम थी। ये वसू साहब थे जो लंबरदार के दोस्त थे। अब शहाना की रखवाली शाकर के लिए सबसे बड़ा मसला था। वो वसू साहब की पनाह में चंद दिन ही रह सकता था। बज़ाहिर शहाना कहती थी कि शाकर मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझसे गलती हुई है, मैं वापस ससुराल ना जाऊँगी और ना ही तुम्हारे ख़िलाफ़ पुलिस को बयान दूँगी। मगर शाकर को यकीन था कि ये खौफ से ऐसे कहती है। जब मौका मिला ये ज़रूर वापस हमीद के घर जाएगी और इसका वापस जाना गोया मौत का आना है। माँ शाकर से सख्त नाराज़ थी क्योंकि इसने बाप के साथ मिलकर इसकी भतीजी 3 बच्चों की माँ ज़ुबैदा को मेके भेजा था। इसके भाई का भी खून कर दिया था और शहाना का घर उजाड़ने के दर पे था। इसने कहा, शाकिर तू अपने बाप से बढ़कर जालिम निकला। तू शहाना से ना डर, वो तेरे ख़िलाफ़ गवाही ना देगी। अगर गवाही की नौबत आई तो मैं दूंगी गवाही, तेरी माँ। अगर तूने शहाना पे मज़ीद कोई जुल्म उठाया तब मैं तुमको माफ़ ना करूँगी बकौल वज़ीरन।
اگرچہ یہ میرے بیٹے کو محض میری دھمکی تھی تاکہ وہ شاہانہ کو کہیں نقصان نہ پہنچائے، مگر شاکر ڈر گیا کہ کہیں ماں اپنے مقتول بھائی کی وجہ سے غصے میں آ کر کوئی بیان نہ دے دے۔ تبھی وہ ماں سے خطرہ محسوس کرنے لگا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے ماں اور بہن کی وفاداری کو آزمانا چاہا۔ ایک اجنبی عورت کو شاہانہ کے پاس بھیجا اور اس کو سکھا پڑھا دیا۔ عورت نے آ کر شاہانہ سے کہا، تیرے دیور مریدے نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ وہ کھیتوں سے ادھر بیل گاڑی میں بیٹھا ہوگا تو رات کو وہاں پہنچ جانا، وہ تجھ کو یہاں سے نکال لے جائے گا۔ خبردار، شاکر کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ شاہانہ جو بہت درگفتہ تھی، اس نے عورت کے بیان کو سچ جانا اور آدھی رات کو ہی کھیت پار کر کے بیل گاڑی میں جا بیٹھی۔ اندھیرے میں بھی گاڑی بان نے سر اور منہ کو اچھی طرح پگڑے سے لپیٹ رکھا تھا۔ شاہانہ قریب پہنچ کر بولی، مریدے میں آ گئی ہوں۔ جواب میں صرف سنائی دیا اور ہاتھ کا اشارہ کیا گیا، یعنی بیل گاڑی میں بیٹھ جا۔ شاہانہ نے بھی جلدی سے، کہیں شاکر کو خبر نہ ہو جائے، وہ سر پر آ پہنچے۔ وہ جلد از جلد اس علاقے سے نکلنے کی دعا کرنے لگی۔ بیل گاڑی چل دی اور کافی آگے جا کر بیاباں میں رک گئی۔ گاڑی بان اتر گیا اور بولا، شاہانہ اتر، اب سفر ممکن نہیں، صبح چلیں گے۔ شاہانہ نے آواز سنی تو لرز اٹھی۔ یہ آواز تو اس کے بھائی شاکر کی تھی۔ وہ بیل گاڑی سے نہ اتر رہی تھی کیونکہ اسے اس کے انجام کی اچھی طرح پتہ تھا۔ شاکر نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی مناسب جگہ منتخب کی تھی۔ وہ خوشامد کرنے لگی، میرے بھائی، مجھے مت مارنا، مجھ کو ایک بار مہلت دے دے، میں تیرے خلاف کبھی بیان نہ دوں گی۔ تو نہیں، تو ماں میرے خلاف بیان دے گی جس نے بھاگنے میں آج میں تیری مدد کی۔ تو غلط سوچ رہا ہے، ماں کبھی تیرے خلاف بیان نہیں دے گی۔ وہ بیل گاڑی سے اتری تو دیکھا کہ شاکر کے ہاتھ میں چھرا ہے۔ اس نے بہن پر وار کیا۔ شاہانہ نے ماں کا واسطہ دیا۔ سنگدل بھائی نے دوسرا وار کیا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کے ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ واپس وسو صاحب کے گھر نہیں آیا بلکہ لمبردار کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے ماں کو فون کیا کہ شاہانہ کا انتظار مت کرنا، وہ واپس نہیں آئے گی۔ میں نے اس طرح سے تیری دغا باز بیٹی کو ٹھکانے لگا دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ تو میرے خلاف بیان نہیں دے گی۔ پھر بھی مجھے تجھ پر اعتبار نہیں رہا۔ اب تو وسو صاحب کے گھر سے گاؤں چلی جا۔ کب تک یہاں غیروں کے در پہ پڑی رہے گی؟ اتنی کہانی سنا کر وزیرن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ تھی اماں وزیرن کی کہانی، جو محض 2 سال میرے پاس رہ کر بالآخر ایک روز بیمار ہو کر یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ اس کے جیتے جی اس کی زندگی دستان غم کو کسی پر افشاں نہ کروں گی، اس کا راز ہی رکھوں گی، اور میں نے وعدہ کر لیا۔ بے شک اس کے بیٹے نے سنگین جرم کا انقلاب کیا۔ وہ بعد میں حمید کے رہا ہو جانے پر اپنے انجام کو پہنچا، مگر ماں اسے بچانے کی خاطر محرم بلب رکھنا چاہتی تھی۔ سچ ہے، ماں کا دل سمندر سے بھی گہرا اور وسیع ہوتا ہے۔ اس ہستی کا کوئی نعم البدل نہیں۔